عمران خان صاحب کا جیل سے سٹیٹمنٹ آیا اور کافی دنوں کے بعد سٹیٹمنٹ آیا. ان کی ملاقاتیں بند کی ہوئی تھیں اور اس کے بعد اب عمران خان صاحب کا ایک بیان کل رات گئے جو ہے وہ باہر آیا اپنے ایک وکیل کے ذریعے سے. 6 لوگوں نے ملنے کے لیے جانا تھا لیکن ملاقات نہیں ہونے دی گئی. خاص طور پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کا بندوبست کیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہو پائے. سلمان اکرم راجہ صاحب کو عمران خان صاحب خاص طور پہ ملنا چاہتے ہیں. ان کے ذریعے سے وہ پارٹی کے جو ریئل معاملات ہیں ان کو چلانا چاہتے ہیں, لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کو ملنے نہیں دیا جا رہا. بہت سارے اور لوگ ہیں وہ بھی نہیں مل پا رہے. بہرحال ایک وکیل اندر گئے, وہ مل کر واپس آئے اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا. اب ان کے ذریعے سے معلومات عمران خان صاحب تک پہنچی ہیں. ٹی وی ہے نہیں ان کے پاس اور اخبارات بھی ان کو نہیں دیے جا رہے, تو باہر کی معلومات عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے. اور جو معلومات عمران خان صاحب کو دی گئی وہ اسی طرح ملنی تھی کہ وکیل ملنے کے لیے گیا, اس نے کوئی بات بتا دی. اب وہ اتنی لمبی ملاقات تو ہے نہیں جس میں عمران خان صاحب کو ساری صورتحال بتائی جائے اور ایک ایک چیز پہ جواب لیا جائے. پھر ایک ہی بندہ ملنے گیا ہے, اگر 2 4 5 لوگ ملے تو پھر وہ آپس میں جب بات کرتے ہیں, ڈسکشن ہوتی ہے تو زیادہ چیزیں باہر آتی ہیں. بہرحال جو عمران خان صاحب کا بیان ان کی پارٹی نے جاری کیا ہے ان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جیل میں کیا کہا. میرا اپنی پوری قوم, اپنے کارکنان اور پارٹی قیادت کو پیغام ہے کہ آپ کا کپتان آج بھی سینہ تان کر کھڑا ہے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. لو جی, عمران خان صاحب تو وہیں پہ کھڑے. یہاں پہ سہیل بڑا اس نے کالم لکھ دیا, آرمی چیف نے خواہشات کا اظہار کر دیا, ڈی جی آئی ایس پی آر سے نیچے تک سب معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں. پاکستان کے ٹی وی چینل پہ ہر طرف معافیوں کے مطالبے ہو رہے ہیں. معافی مانگے گا نہیں مانگے گا, وہ ادھر ہی کھڑا ہے. میرا اپنی پوری قوم, اپنے کارکنان اور پارٹی قیادت کو پیغام ہے کہ آپ کا کپتان آج بھی سینہ تان کر کھڑا ہے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ جی عمران خان. حالیہ احتجاجی تحریک کے نتیجے میں ہوئی گرفتاریاں ہوں یا 9 مئی فالس فلیگ پر کینگرو کورٹس کی غیر منصفانہ سزائیں, یہ فستائیت ہے, مگر اس سب کے باوجود آپ نے کسی صورت حوصلہ نہیں ہارنا. ظلم اور بربریت کے اس طوفان کے سامنے ڈٹ جانا ہے. میں خود اس جیل کی کال کوٹری میں قید رہ کر بھی اپنی قوم کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں, اور جب تک اپنی قوم کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد نہیں کروا لیتا اسی طرح ڈٹ کر کھڑا رہوں گا. مجھ پر ایک بار پھر مکمل طور پر قید تنہائی نافذ کر دی گئی ہے. اہل خانہ اور وکلا سے بھی ملاقات بند کروا دی گئی ہے, جبکہ بیرونی دنیا اور حالات حاضرہ سے بے خبر رکھنے کے لیے ہر ذریعہ معلومات, چاہے وہ ٹی وی ہو یا اخبار ہو, مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. یہی غیر انسانی سلوک بشرا بی بی کے ساتھ بھی روا رکھا جا رہا ہے. ہماری ملاقات بھی بند کروا دی جاتی ہے. میرے اہل خانہ کی طرف سے بھیجی گئی درجنوں کتابوں میں سے گزشتہ 2 ماہ میں صرف 4 کتابیں فراہم کی گئی ہیں, باقی سب کتابیں ضبط کر دی گئی ہیں. ذاتی ڈاکٹر تک رسائی بھی طویل عرصے سے بند ہے تاکہ صحت کا میرا بنیادی انسانی حق بھی سلب کر لیا جائے. ہم نے کسی بھی صورت ظلم اور جبر کے سامنے سر نہیں چکانا. یاد رکھیں, اندھیری رات جتنی بھی طویل ہو اس کی صبح ضرور طلوع ہوتی ہے. اس ظلمت کی رات کا خاتمہ قریب ہے. انشاءاللہ انصاف اور آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا. ساتھ ہی ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو کہا تھا کہ اگر آپ سارے مجھے حلف دے دینا کہ آپ میں سے کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں کرے گا یا ان کی بات نہیں مانے گا تو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ لوگ گھٹنے پہ آئیں گے. یہ ماضی میں اس طرح کے دعوے کرتے رہے ہیں, جبکہ عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ جن لوگوں نے وفاداری نبھائی ہے وہی ان سیٹوں کے مالک ہیں. زبردستی ان سے یہ سیٹیں چھینی گئی ہیں. ان کی جگہ پہ کسی اور کو ٹکٹ دینا یہ ایک زیادتی ہے اور یہ سرنڈر کرنے کے مترادف ہے. ہم ان فیصلوں کو مانتے ہی نہیں ہیں, اور جب اپنے امیدوار ہم کھڑے کریں گے تو یہ ان فیصلوں کو ماننے کے مترادف ہوگا. اب ایک سوچ یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ کبھی بھی میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے, اور پی ٹی آئی کے پاس کوئی بندوں کی کمی نہیں ہے. اگر ایک بندہ ہٹائیں گے تو دوسرا آئے گا, دوسرے کے بعد تیسرا آئے گا. تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ ہر جگہ پاکستان تحریک انصاف مزاحمت کر رہی ہے یا مقابلہ کر رہی ہے. تو دوسری سوچ یہ ہے. دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ابھی عمران خان صاحب کا یہ حتمی فیصلہ ہوگا. اس حوالے سے عمران خان صاحب نے کوئی موقف بتایا ہے جو پارٹی کو بتایا گیا. اب پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہ پھر آپ کے سامنے اگلے چند دن میں آ جائے گا. ناظرین, اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی نہیں جانے دیا گیا, کیونکہ جو بھی سخت پیغام ہوتا ہے وہ عمران خان صاحب اپنی بہنوں کے ذریعے سے باہر بھیجتے ہیں, اور جب کوئی سخت پیغام باہر آتا ہے تو اس کے سخت قسم کے اثرات بھی ہوتے ہیں. لہذا ان کی بہنوں کو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے نہیں دی گئی. اڈیالہ جیل کے باہر پولیس نے بہت بدتمیزی کی ہے, بڑی گالم گلوچ ہوئی, کارکنوں کو لاٹھی چارج کیا گیا, انہیں اٹھا کر وینوں میں ڈالا گیا.
اور پھر انہیں باقاعدہ گرفتار کر کے وہاں سے لے گئے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بدتمیزی کی گئی ہے، جیل کے باہر یہ بدلہ لیا جا رہا ہے اس درگت کا یا اس عزت افزائی کا جو جاپان میں ٹک ٹاکرز کی ہوئی ہے پاکستانیوں کے ہاتھوں، کیونکہ پاکستانیوں نے جاپان میں ٹک ٹاکرز کی بڑی ٹکا کے عزت افزائی کی ہے۔ اور یعنی یہ ان کو اس صورتحال کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ جعلی حکومت ہے نا، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی حکومت مینڈیٹ کے ساتھ ہو اور وہ جائے اور ان کے اوپر لوگ ایسے کریں تو ہمیشہ اس کی مذمت کرنی چاہیے، لیکن یہ لوگ ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اور جب مینڈیٹ نہیں ہے تو لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ جب ان کو تو ہم نے ووٹ ہی نہیں دیا، یہ کہاں سے ہمارے پیسوں سے پھر رہے ہیں، ہمارے پیسے لے کر کہاں پہ گھوم رہے ہیں، تو وہ ان کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی چور جا رہا ہے، پھر وہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ بہرحال، اور دوسرا جو معافی والی ایک خواہش کا اظہار کیا گیا یا کروایا گیا سہیل وڑائچ صاحب کے ذریعے سے، اس خواہش کی جو درگت بنی ہے، اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اڈیالہ کے باہر بدلہ لیا گیا، کارکنوں کو مارا کٹا گیا، انہیں گھسیٹا گیا، گاڑیوں میں ڈالا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کو تھانے جا کے پھر مارو۔ اب یہ ایک ظلم ہے۔ دیکھیں، قائد اعظم کی تصویریں لے کر لوگ نکلتے ہیں، لوگوں پہ مقدمات درج ہو جاتے ہیں، کتنی افسوسناک بات ہے۔ عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں پہ موجود رہی سارا دن، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو جائے، لیکن ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں کروائی گئی۔ اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کے لیے پریشان ہیں، کوئی شوق سے تو ہم یہاں بیٹھنے نہیں آئے۔ پھر اس یقین دہانی پر ہمیں ایس ایچ او نے آ کر کہا کہ آپ کی کل ملاقات کروا دی جائے گی۔ اب یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا، انہوں نے کہا کل ہم پھر آئیں گے، کیونکہ ہمیں انتظامیہ نے کہا ہے کہ کل ملاقات کروائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کل پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آتے ہیں یا عمران خان کی بہنیں آتی ہیں تو ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں کروائی جاتی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ بڑا سادہ سادہ ہے اور بڑا تفصیلی سٹیٹمنٹ بھی ہے، بہت ڈیٹیل کے ساتھ بھی آیا ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نفرت کی سیاست، انتقام کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، ملک جو ہے وہاں پہ سیاسی استحکام ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ سیاسی عدم استحکام ختم نہیں ہوگا جب تک کہ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا جائے گا، اور جب تک عمران خان صاحب نہیں چاہیں گے تب تک یہ عدم استحکام رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ مینڈیٹ عمران خان کے پاس ہے اور عوام عمران خان کو فالو کر رہی ہے، ان کے پیچھے چل رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ آپ عمران خان صاحب کی صورتحال دیکھ لیں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نون لیگ کی حکومت اس میں ذمہ دار ہے، تو یہ انتقام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ خواتین پر جو تشدد کیا جا رہا ہے، جو چادر اور چار دیواری کا بار بار تقدس پامال کیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ پنجاب میں ہوتا ہے نا، یا اسلام آباد میں ہوتا ہے جہاں نون لیگ کی حکومتیں ہیں۔ یاسمین راشد سے کس بات کا بدلہ لیا جا رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے تو آج سے کچھ عرصہ پہلے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یاسمین راشد کو اور زیادہ ہم دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکتے، اتنی زیادتی ہم نے کر دی ہے، اس سے زیادہ ہم کیا زیادتی کریں ایک خاتون کے ساتھ، کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ خاتون اگر باہر آ گئی تو میری ضلالت ہو جائے گی، تو یہ انتقام اگر نون لیگ نہیں لے رہی تو اور کون لے رہا ہے؟ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ آیا اور وہ عوامی منتخب نمائندہ ہے، وہاں گڈ ول جسٹر دینے کی بجائے فوڈ اسٹریٹ کی لائٹیں بند کر دی۔ یہ تو اچھا، میں ویسے یہ دیکھ رہا ہوں کہ مریم نواز نے کوشش کرنی ہے نواز شریف کا ریکارڈ توڑنے کی، لیکن نواز شریف کا ریکارڈ اتنا آسان نہیں ہے توڑنا۔ ظلم، بربریت، دو نمبری، فراڈ اور بوٹ پالش میں نواز شریف صاحب نے جو مقام حاصل کیا ہے، یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی اور ذہنی مریض وہ مقام حاصل کر سکے۔ اب میرے پاس ایک بڑی مزیدار خبر ہے، بہت ہی زبردست خبر ہے، میں آپ کو ایک دو دن میں خبر میں چور کر رہا ہوں، میں آپ کو خبر دوں گا ٹک ٹاکر اعلیٰ کے حوالے سے، بڑی کمال خبر ہے، آپ بہت انجوائے کریں گے۔ صرف مجھے 2 دن اور دے دیں، میں اس خبر کو ذرا تھوڑا سا اور پالش کر لوں، ذرا 1-2 سورسز اور چیک کر لوں، آپ کو بڑی انٹرسٹنگ خبر دوں گا ان کے حوالے سے، اور ایسی خبر دوں گا کہ یہ خود بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ خبر باہر کیسے نکلی۔ ذلے شاہ کے گھر جانا تھا، نعیم حیدر پنجوسا صاحب نے کہا تھا کہ یہ ذلے شاہ کے گھر جائیں گے، اور مجھے لگا کہ شاید آج کل دن میں یہ گئے بھی ہیں، لیکن وہ پتا چلا کہ ذلے شاہ کی فیملی کوئی شہر سے باہر کہیں اور شفٹ کر دیا، اور یہ پنجاب حکومت نے کیا، یہ انہوں نے الزام لگایا۔ ابھی کچھ ایکٹیویٹیز اور ہیں جو سہیل آفریدی نے آج کے دن میں لاہور میں کرنی ہے، دیکھتے ہیں کہ اور کتنا زیادہ مومنٹم وہ بناتے ہیں، لیکن اس کو ایک کامیاب دورہ ہی کہا جائے گا۔ کسی بھی سیاسی شخصیت کو ایسا دورہ مل جائے جہاں پہ رکاوٹیں بھی ہوں، تنگ بھی کیا جائے، گرفتاریاں بھی ہوں۔ اب 11-12 بندے تو وہ گرفتار ہو گئے ہیں جو ان کے ساتھ وفد کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے، 11 بندے بتایا جا رہا ہے کہ وہ گرفتار ہو گئے، اور لاہور میں تو بے شمار گرفتاریاں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں، مزید گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں، تو یہ بڑا ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ اب ناظرین، مجھے ایک بات سمجھ آ گئی اس سارے ایپیسوڈ سے کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو فوجی قیادت ہے، وہ ہمیشہ سے طلبہ تنظیموں کے خلاف کیوں رہی ہے؟
مجھے ماضی میں سمجھ نہیں آتا تھا, مجھے لگتا تھا شاید یہ سوچتے ہیں کہ طلباء تنظیموں کی وجہ سے کوئی دہشت گردی ہو جاتی ہے, کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, کوئی طالب علم اپنی ایجوکیشن سے دور چلے جاتے ہیں. بھئی اگر طالب علموں کو آپ نے سیاست سے دور رکھنا ہے تو آپ پولیٹیکل سائنس کا مضمون ہی ختم کر دیں, آپ معاشرت علوم ختم کر دیں. بھئی سیاست تو وہ اپنے نصاب کے اندر پڑھتے ہیں, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں سیاست سے مکمل طور پہ دور رکھیں؟ سیاست سے ان کا آئینی حق ہے, یہ آئین کے اندر لکھا ہے, قانونی حق ہے ان کا. تو مجھے اب سمجھ آئی کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے جرنیل وہ ہمیشہ سے کیوں اس بات کے خلاف ہیں کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا حصہ نہ بنے, یا جو اسٹوڈنٹ تنظیمیں ہیں جیسے ایم ایس ایف ہے, پی ایس ایف ہے, ابھی آئی ایس ایف بہت تگڑی ہے, انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن, یہ ہمیشہ سے کیوں سوچتے تھے یا کیوں یہ کوشش کرتے تھے کہ کالجز میں اور یونیورسٹیز کے اندر طلبہ تنظیمیں کام نہ کریں؟ یہ سہیل آفریدی کو دیکھ کر سمجھ آ رہی ہے, یہ بات مینا خان آفریدی کو دیکھ کر سمجھ آ رہی ہے, یہ بات مراد سعید کو دیکھ کر سمجھ آ رہی ہے, یہ بات شاہد کھٹک کو دیکھ کر سمجھ آ رہی ہے, یہ ان نوجوانوں کو دیکھ کر بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایکچولی آئی ایس ایف سے اتنا زیادہ یہ کیوں ڈرتے ہیں. اور بہت سارے نوجوان ہیں, بہت ساروں کے نام میں لے پاؤں گا, بہت ساروں کے مجھے یاد بھی نہیں, لیکن آئی ایس ایف نے جس طرح سے لیڈر پیدا کیے ہیں اور جیسے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ناک میں دم کیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے میچور پالیٹکس کی ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ طلبہ کے سیاست میں آنے سے کیوں پاکستان کے جرنیل خوفزدہ ہوتے ہیں. لہذا اب پورا فوکس کرنا چاہیے اس بات کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, نواز شریف کو بھی, زرداری کو بھی, اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی. پی ٹی آئی تو کر ہی رہی ہے, سب کو اس بات کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ جتنا میکسیمم ہو سکے نوجوانوں کو کالجز میں, یونیورسٹیز میں پالیٹکس کے اندر انوالو کیا جائے. کیونکہ اسٹوڈنٹ جب پالیٹکس کو سمجھے گا, جب وہ اس کے اندر آئے گا, تو جب وہ عملی سیاست میں آئے گا تو وہ بہت میچور پولیٹیکل لیڈر بن کے آئے گا. سب نے تو سیاست میں نہیں جانا ہوتا, سینکڑوں میں ایک ہوتا ہے جو پراپر سیاست کے اندر آتا ہے. لہذا یہ سب پولیٹیکل پارٹیز کو کرنا چاہیے, اور یہ طالب علم ہی ہوں گے جو پاکستان کے اندر سے آمریت کو دفن کریں گے, اگر کوئی دفن کرنا چاہے تو. ورنہ میں یہاں پہ آج وہ باپ بیٹے کے سٹیٹمنٹ سن رہا تھا زرداریوں کے, یہ بڑا زرداری, چھوٹا زرداری, آصف زرداری اور بلاول زرداری, میں دونوں کے سٹیٹمنٹ سن رہا تھا اور میں حیران ہو گیا ان کے سٹیٹمنٹ سن کے. یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کے سٹیٹمنٹس ہیں, اور جو انہوں نے تعریفیں کی ہیں فیلڈ مارشل کی, میں آپ کو تھوڑی سی بتاتا ہوں. یہ تعریفیں سن کے تو میں تو حیران ہو گیا. یعنی ایک جناب زرداری صاحب, ہمارا فیلڈ مارشل ناکوں چنے چبوا دے گا. پھر بلاول, فیلڈ مارشل کا نام سنتے ہی مودی چھپ جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے. پھر بلاول نے کہا جن طیاروں سے بھارتی طیارے گرائے وہ زرداری نے منگوائے تھے. وہ کب منگوائے تھے بھائی, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں. اور زرداری صاحب نے جو تعریفیں کی زمین آسمان کے کلابے ملا دیے فیلڈ مارشل کی تعریفوں میں, ٹرمپ بھی ہمارے فیلڈ مارشل کا نام لیتا ہے. اچھا, برسی بے نظیر کی ہے, بے نظیر کی برسی ہے, اور ایک ڈکٹیٹر پہ الزام ہے کہ اس نے بے نظیر کو قتل کروایا تھا, اور ایک دوسرے ڈکٹیٹر نما شخص کی کہتے تعریفیں کر رہے ہیں. یعنی ایک ملٹری چیف کے اوپر الزام ہے, یعنی ایک نے ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کروا دیا عدالت سے, اور ایک نے بے نظیر بھٹو کو شہید کروا دیا, اور ایک کی یہ دونوں باپ بیٹا زمین آسمان کے کلابے میں لا کے تعریفیں کر رہے. بے نظیر بھٹو اگر زندہ ہوتی نا اگر بے نظیر بھٹو زندہ ہوتی نا تو پکی لترول تھی. میں اچھی طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ کا, ان کا جو سیاسی قد تھا, ان کی جو سیاسی سمجھ تھی, وہ بہت اینٹی اسٹیبلشمنٹ قسم کی خاتون تھی. انہوں نے کوشش کی اپنی لائف میں کہ جتنا ہو سکے فوج کو سیاست سے دور کرے اور فوج کو یا جرنیلوں کو ان کی حدود کے اندر رکھا جائے. اگر بے نظیر کو پتا ہوتا کہ ان کا بیٹا اتنے اچھے جوتے پالش کرے گا, اتنے اچھے جوتے پالش کرے گا, تو وہ ایک وصیت لکھ کر جاتی ہے. ایک تو انہوں نے یہ وصیت لا کر سامنے رکھ دی تھی نا کہ بلاول جناب وہ شریک چیئرمین ہے اور زرداری بھی چیئرمین ہے, وہ وصیت بنا کے انہوں نے گیم ڈال دی تھی. بے نظیر واقعی ایک وصیت لکھ کر جاتی, اور اس میں لکھ کر جاتی کہ کچھ ہو جائے بلاول کو سیاست میں نہیں لانا ورنہ یہ ہمارا نام ڈبو دے گا. یعنی میں حیران ہو رہا ہوں کہ بے نظیر کی برسی ہے اور تعریفیں کس کی ہو رہی ہیں, فیلڈ مارشل آصف منیر کی. اچھا, یہ خوشامد کر رہے ہیں, لیکن خوشامد ہی ہے نا, اور کیا ہے. یعنی کبھی یہ کھاتے ڈال دیتے ہیں نواز شریف کی اس نے جنگ جیتی ہے, کبھی شہباز شریف کی اس نے جنگ جیتی ہے, کبھی یہ کھاتے ڈال دیتے ہیں زرداری کے اس نے جنگ جیتی ہے. یعنی زرداری نے یہ بھی کہانی سنا دی کہ میرے پاس ایک بندہ آیا, میرا ملٹری سیکٹری, اس نے کہا جی آپ بنکر میں گھس جائیں, جنگ شروع ہو گئی ہے. تو میں نے کہا جی لیڈر جو ہے نا وہ میدان جنگ میں مرتے ہیں, بنکر میں نہیں مرتے. تو زرداری صاحب کون سے میدان جنگ میں آپ گئے تھے؟ اور جتنے دن جنگ لگی رہی ہے نہ آپ کا کوئی سٹیٹمنٹ, نہ نواز شریف کا کوئی سٹیٹمنٹ, نہ شہباز شریف کا کوئی سٹیٹمنٹ, نہ